زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے یعنی بائبل مقدس میں سے خدام یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 5 verse number 10۔ یہ 8ویں مبارکبادی ہے۔ جیسے خداوند نے میرے دل میں چند دنوں سے ڈالا کہ شریعت نے تو حکم دیے اور حکم جب پورا نہیں ہوتا تو سزا حصے میں ملتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح انجیل خوشی کی خبر انہوں نے جو حوالہ پڑھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، یہ سایہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے بھیجا کہ میں قیدیوں کو رہائی اور یہ بھی اعلان کیا کہ خداوند کا مسا اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ان مبارکبادیوں میں سے یہ 8ویں مبارکبادی جس پہ میں آپ سے خداوند کی رکھی ہوئی وہ برکت پہنچانا چاہتا ہوں یا آپ سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ ستائے جانا اور راست بازی کے سبب سے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آسمان کی بادشاہی کن کی ہے یا کون ہے وہ جنہیں برکت ملے گی یا جنہیں خدام یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مبارک ہوں گے؟ جو پرسیکیوٹڈ ہیں، جو ستائے جا رہے ہیں، لیکن سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ راست بازی کا مطلب ہے کہ سچائی سے اور اچھے سیدھے پاکیزہ خدا کے کاموں کو کرنے والے لوگ انہیں راست باز کہتے ہیں۔ نیکوکار اور راست بازوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ نیکی کے کام کر کے، گڈ ڈیڈز جنہیں کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ اچھے اعمال جو ہے۔ اب اس میں بھی فرق ہے کہ اچھے اعمال کس نیت سے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ اپنی بڑھوتی کے لیے ہے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے ہے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ہے، یا غلط قسم کی آمدنی کو، جیسے کہتے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے؟ یہ فرق چیزیں ہیں، ان کی برکت نہیں ہے۔ ہاں، نیک اعمال، نیک کام جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد، خدا کو اپنی زندگی میں رکھنے کے بعد، جب خداوند یسوع مسیح انسانی فطرت، گناہ آلود فطرت سے فطرت نئی کر دیتے ہیں، تو پھر خود بخود، جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ درخت پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت جس قسم کا ہو اسی پہ پھل بھی وہی آئے گا۔
اور جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو آ، لوگ ہیں اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں، تو بالکل اسی طرح ہے وہ نیک مال، وہ نیک کام جو ہم خداوند کو اپنی زندگی میں رکھ کے اپنی زندگیوں اسے دے کے دے دیتے ہیں، نئی فطرت آ جاتی ہے، پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، تو پھر آٹومیٹک نئی فطرت کے ساتھ نیک ہی کام ہوں گے، اچھی ہی بات ہوگی، اچھی ہی سوچ ہوگی، بھلائی ہی کی بات ہوگی، اور اس میں بڑائی کس کی ہے، تعظیم کس کی ہے، جلال کس کا ہے، وہ خدائے قدوس کا ہے۔ لیکن وہ نیک مال جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے وسیلے سے جو نجات مل جائے گی، وہ ایک خوش فہمی ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ پیغام، یہ ڈیووشنل تھاٹ خدائے قدوس میرے منہ سے اس لیے بھی نکلوا رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم مذہبی گھرانے کا جو صرف سنڈے کرسچینٹی ہے، یا دنیا میں ملے تو دنیا جیسے ہو گئے، عام لوگوں سے بھی مشورے لیتے رہے، جو ہے خدا سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، ہمیں ایک رستہ اپنانا پڑتا ہے، چوز کرنا پڑتا ہے، چننا پڑتا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا رستہ، وہ ہے صلیب کا رستہ، وہ ہے خدا کے زندہ کلام بائبل مقدس کا رستہ جو اس میں بتایا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، اور پھر ان کا اجر وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اکثر میں خبریں دیکھتا ہوں، کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا پاکستان سے، میرا خیال تھا پاکستان ہی سے تھا، کہ رات کو کسی نے گھس کے، ظاہر ہے غیر مسیحی ہی ہوں گے، مسیحیوں کے قبرستان پہ لگی ہوئی قبروں پر ایک گواہی کا نشان، اس نشان پہ جو کسی کی زندگی کے بعد اس کی آخری آرام گاہ جسے ہم کہتے ہیں قبر پر صلیب کا نشان یا صلیب لکڑی سے بنی ہوئی لگی تھی، گزرتے ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ یہی رستہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے، اور میں اس رستے پر چلنے والا شخص تھا یا تھی۔ تو اس قبرستان میں جا کے وہ صلیبیں اکھاڑ دیں، جلا دیں، کیا عجیب بات ہے۔ اور وہاں پہ جو مسیحی بھائی ایک ویڈیو کلپ بنا رہے تھے، وہاں لوگ بھی جمع تھے، اس کلپ کو دیکھ کے بہت مجھے افسوس، تو دل تو بہت دکھتا ہے۔ پھر جو واقعات ہو رہے ہیں کہ زبردستی عقیدہ مذہب بدلنے کا، دوسرے لفظوں میں یہ مخالف مسیح کی روح ہے کہ یسوع مسیح کا انکار کرو، اور جیسے نبوکت نظر بادشاہ نے وہ مورتی بنائی تھی کہ اسے سجدہ کرو، یہ وہ والی اسپرٹ ہے۔ اور بے شک وہ میری بیٹیاں قتل کر دی گئی، انہیں نالے میں پھینک دیا گیا، پولیس نے ان کی لاشیں نکالی، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ صدرک میسک عبدنجو کی طرح انہوں نے انکار کر دیا اس مورتی کو سجدہ کرنے کے لیے، اور اپنے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہے راست بازی سے دکھ سہنا۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم انٹرفیتھ پہ یقین کرتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہے، آپ کا ایمان، میرا بھی ٹھیک ہے۔ اب میں ذاتی طور پہ اس کو اس لیے اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کیونکہ میرے لیے مشکل ہے اگر کوئی کہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں،
تو میں صرف اچھا وقت گزارنے کے لیے کہوں ہاں جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ نہیں، ہماری نجات اور بخشش صرف یسوع مسیح کی صلیبی موت، مردوں میں سے زندہ ہونے اور خدا کے بیٹے کا اعلان کرنے میں ہی ہے۔ یہ اقرار ہے، پھر ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ یہ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا تھا کہ کیونکہ وہ پاک روح کی قوت سے ہوگا اس لیے وہ نومولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اور ہمیں یسوع مسیح نے اسی لیے چنا ہے کہ ہم اپنے عقیدے ایمان کا اقرار کریں، جیسے غیر قومیں، غیر مسیحی اپنا جو بھی ان کا عقیدہ ہوتا ہے ان پہ اکڑتے ہیں، اس پہ اڑتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو سچائی پہ چلنے والے لوگ ہیں، اس کو سلامتی کے شہزادے کے پیچھے ہیں، پیروکار ہیں، جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ایک ایمان کا اقرار یسوع مسیح نے کہا کہ جو دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں باپ کے سامنے اس کا انکار کرے گا۔ مسیحت میں کوئی چھپی ہوئی مسیحت ہے ہی نہیں۔ آپ یا تو مسیحی ہیں یا پھر مسیحی نہیں ہیں، درمیان والا نہیں کہ ہم منڈے ٹو سیٹرڈے مسیحی نہیں ہیں جی، سنڈے کو مسیحی آگے نو۔ اور یہ دور ہے آج کل مخالف مسیح کا جو ابھی آثار ہونے والا ہے، یہ ظاہر ہونے والا ہے، یہ جس طرف جا رہا ہے یہ زمانہ، اسی پہ ہی مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے کلام پر اور یسوع مسیح کی گواہی دینے پر قائم رہے، پھر ان کو قتل کیا گیا، ان کی روحیں اس قربان گاہ کے نیچے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے۔ ایک تو مسیح کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، یہ راست بازی کی بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ راست بازی کے سبب سے، اچھے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے، دوسروں کا فائدہ کرنے کے جو خدا کے حکم کے مطابق ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کے سبب سے، جیسے آپ 10 لوگ ہیں، ان میں وہ 10 ہی انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے جھوٹ بولنے کا، اس میں آپ سچائی میں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے اور خدا اس سے خوش نہیں ہوگا، وہ آپ کو ریجیکٹ کریں گے۔ یہاں تک نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے یہ جتنی موویز بنی ہیں، آپ نے دیکھا ہے جو سچائی پہ قائم رہتے، جھوٹے مقدمے ان پہ ہوتے ہیں، ہر طرح کی بری باتیں، ان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ہم جو خدمت میں ہیں ہمیں اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کی زبان نہ بولیں، ان کی حکمت کے مطابق نہ چلے، جیسے مقدس پطرس بھی اپنے خطوط میں لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آدمیوں کی بات مانوں اور خدا کی بات نہ مانوں۔ تو یہ راست بازی پہ چلنے کے لیے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ سو یہ ایک ڈیفینیٹ ٹروتھ ہے کہ ستائے جائیں گے اور ستائے جا رہے ہیں اور ستائے گئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہم مشکل دور میں رہ رہے ہیں، لیکن
खुदावंद से मदद मांगना, दुआ में वक्त ज्यादा गुजारना, खुदा के कलाम से रहनुमाई लेना, तो पाक रूह फिर हमारी मदद करता है। वो हमारी हिफाजत भी करता है, हमें दानाई भी देता है। और अगर खुदावंद ये चाहता है कि उसके नाम के जलाल के लिए, जैसे दूसरे लोग हिस्ट्री में, मसीही हिस्ट्री में शहीद हुए हैं, स्टिफनस जैसे लोग, वो जब से संसार कर रहे थे, अमाल की किताब पढ़ के देखें तो उसने कहा कि मैं आसमान को खुला हुआ और यीशु मसीह को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। तो अगर खुदा ने जिनको मुकर्रर किया है या जिनके लिए उसका मंसूबा है कि वो उसके नाम की खातिर शहीद हो, तो यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा के दाहिनी तरफ, बाप के दाहिनी तरफ जाके बैठ गया, लेकिन स्टिफनेस ने यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। वो मोहब्बत ताजीम से इस्तकबाल के लिए यीशु मसीह खड़ा हो जाता है अपने शहीदों की रूहों को रिसीव करने के लिए। मुखालफ मसीह की ये रूह बड़ी कुदरत से, बड़ी कुव्वत से काम कर रही है। ये मौका है कलीसिया के दुआ करने का, रोजे रखने का, कलाम पढ़ने का। और मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। आप जो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहीं भी मसीह की खातिर और अच्छे काम करने की वजह से, जो अच्छी नीयत से कर रहे हैं, खुदा के लिए कर रहे हैं, अगर उनके लिए आप दुख सहते हैं तो फिर आप मुबारक हैं। मेरी दुआ है खुदा कदूस का ये कलाम पाक रूह आपकी रूह में बसा दे और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए ये कलाम। मेरी दुआ है जितने बीमार हैं यस्सु के नाम में शिफा पाए, बदरूहों में अटके हुए लोग यस्सु के नाम में रिहाई पाए, जादूगरी की तासीरें, जो मेरी आवाज सुन रहा है, वो सारी तासीरें यस्सु के नाम से जाती रहें। ब्लड कैंसर के सेल, हर किस्म के सेल्स ऑफ कैंसर और नस्ली लानतें, कुंद जहनी, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, जहनी बीमारियां, नफरत की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहें। हर किस्म की एडिक्शन, हर किस्म की नशे की लत यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद का पाक रूह और खुदा का कलाम आजाद करे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने वादा किया है कि जो दुआ मेरे नाम से यानी यीशु मसीह के नाम से मांगी जाएगी वो सुनी जाएगी। मैं ईमान रखता हूं ये दुआएं सुनी गई, शिफा नाजिल हुई, बहाली नाजिल हुई, जलाल तेरा नाजिल हुआ, हिफाजत नाजिल हुई, दानाई और हिकमत नाजिल हुई, यीशु मसीह नासरी के नाम में।